جب کسی قوم سے کوئی نعمت چلی جاتی ہے، اجتماعی طور پر جب لاس ہوتا ہے تو لوگ اس نعمت کے پیچھے بھاگتے ہیں اور وہ اپنا سارا فوکس اس نعمت کے اوپر کر دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو نعمت جا چکی ہے وہ واپس آئے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اس نعمت کا تعاقب کرنے کے بجائے لوگوں کو اپنا اپنا تعاقب کرنا چاہیے، اور یہاں پر وہ اصول بتا دیا گیا کہ تمہارے ہاتھوں سے کوئی نعمت کیوں جاتی ہے اور تمہیں یہ اجتماعی اور کلیکٹیو لاس کیوں ہوتا ہے، یہ تم سب کے سب ایک دم سے خسارے میں کیوں آ جاتے ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نعمت کو کبھی بھی نہیں پھیرتا اور لوگوں سے نہیں چھینتا وہ نعمت جو اس نے کسی قوم پہ انعام کی ہے، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ وہ لوگ خود اپنے ہاتھوں سے اس نعمت کو ضائع نہیں کرتے۔ تو جب لوگ یعنی افراد، ہم اور آپ انڈیویجول لیول پر کسی نعمت کا استحصال کرتے ہیں اور اس کو ضائع کرتے ہیں یا اس کا مس یوز کرتے ہیں یا اس کی ناقدری کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی غیرت جوش میں آتی ہے اور وہ فرماتا ہے پھر میں وہ نعمت اس قوم سے آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے اس قوم سے سلب کر لیتا ہوں۔ اگر ہم اس آیت کی روشنی میں، اس قانون کی روشنی میں اپنا جائزہ لیں، پاکستان کا جائزہ لیں اور اس ملک کے لوگوں کا حال دیکھیں تو ہمارے ساتھ یہی کچھ ہوا ہے کہ آج جو نعمتیں ہمارے اس پورے مجموعی ماحول سے غائب ہو رہی ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قوم کا بچہ ناشکری کے راستے پہ چل رہا ہے اور ہم نے ناشکری اور ناقدری کو اپنا وتیرہ اور شعار بنا لیا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اب ہم سے یہ نعمتیں زائل ہو رہی ہیں، جبکہ ہمارے مقابلے میں دنیا کی وہ قومیں جو آج آسودہ نظر آ رہی، پرسکون نظر آ رہی، اور وہ جو ترقی کر رہے ہیں لوگ، تو ان کے یہاں انداز زندگی کچھ اور ہے اور خدا کی نعمتوں کے ساتھ ان کا رویہ کچھ مختلف ہے۔ ان میں ان نعمتوں کی قدر کا احساس پایا جاتا ہے، وہ اس کو مس یوز نہیں کرتے، وہ ضائع نہیں کر رہے، وہ اپنی توانائیوں کو، اپنے اثاثوں کو، اپنے وسائل کو چن چن کے جمع کرتے ہیں، پھر ان کی حفاظت کرتے ہیں، پھر ان کو جہاں استعمال کرنا چاہیے وہاں استعمال کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایمان نہ رکھنے کے باوجود بھی دنیا کی بہت سی نعمتوں سے مستفیض ہو رہے ہیں، بہرہ ہو رہے ہیں، ان کے پاس وسائل کا بھی بے تحاشا ہیں، ان کے خزانے بھی بھرے ہوئے ہیں، اور وہ آگے اپنی نسلوں کو بھی ایک سیف اینڈ ساؤنڈ قسم کا سسٹم دینے جا رہے ہیں اور اچھی زندگی اپنی وراثت میں چھوڑ رہے ہیں، جبکہ اس کے برخلاف ہمیں اپنے کل کا بھی نہیں پتہ۔ نسلیں تو دور کی بات ہے، ہمیں اپنے کل کا نہیں پتہ کہ کل کیا ہوگا، اور نہ جانے کل ہم کس مصیبت سے دوچار ہو جائیں اور مزید کس بھور میں پھنس جائیں۔ تو اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہی جو قرآن نے بتا دیا کہ جو میری نعمتوں کی قدر نہیں کرے گا تو میری نعمت اس کے ہاتھ سے آہستہ آہستہ کھسک جائے گی۔ پھر تم نعمت کو پوچھتے رہو گے، اس کی دہائیاں دیتے رہو گے، اسے مانگتے رہو گے، اس کے تڑپتے رہو گے، لیکن اصل اسباب کی طرف جب تک نہیں پہنچو گے تو نعمت پھر واپس نہیں آئے گی۔ تو یہ بتا دیا، یہاں پہ بہت کام کی بات ہے،
ہمیں اس کے حوالے سے اپنی پوری زندگی پر، اپنے پورے نظام فکر پر غور کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کے ساتھ کس قسم کا سلوک کر رہے ہیں اور ہمارا رویہ کیا ہے۔ یہی پانی، یہی بجلی، یہی ماحول، یہی سب وسائل، یہی آپ کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھوں میں دولت، پیسہ، کپڑا، لٹھا، اور یہی تمام چیزیں جو آج ہمارے زیر استعمال ہیں، چاہے براہ راست ہمارے ہاتھ میں ہیں یا بالواسطہ طور پہ ہم ان سے مستفیض ہو رہے ہیں، ان سب کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اللہ اس چیز کو دیکھ رہا ہے کہ کون قدر کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا، مگر ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ قدرت کی آنکھ ہماری طرف نہیں لگی ہوئی، ہم مالک و مختار ہیں، ہم جو چاہیں کریں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے نظام میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں رہی تو شاید اب ہم اکاؤنٹیبل ہیں ہی نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں یہاں پکڑا نہیں جا رہا تو اب کوئی پکڑنے والا نہیں، ہمیں یہاں دیکھا نہیں جا رہا تو اب کوئی دیکھنے والا نہیں۔ بہت غلط سوچ ہے، بہت بھیانک سوچ ہے، یہ بہت ہی خطرناک رویہ ہے۔ ایک مسلمان کو ہرگز غافل نہیں ہونا چاہیے کہ سب سے بڑی اکاؤنٹیبلٹی قدرت کا نظام ہے، مسلمان کا عقیدہ ہے۔ چاہے دنیا بھول جائے، قدرت نہیں بھولتی، چاہے سب کی آنکھیں بند ہو جائیں، قدرت کی آنکھ بند نہیں ہے۔ قرآن ہمیں اسی آنکھ کی طرف متوجہ کر رہا ہے، دیکھو میں تمہیں دیکھ رہا ہوں اور میرا اصول تمہارے اوپر اسی طرح لاگو ہے جو میں نے طے کر